فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 98 سے کریں گے۔ مین ہیڈنگ ہے تحقیق کی گہرائیوں میں صحابہ کے بارے میں شیعہ سنی نظریہ۔ اہم ترین مباحث جو حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والے تمام موضوعات کا اصل محور ہیں، صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کے عقائد ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ تمام امور کی اساس ہیں۔ ہم نے دین انہی سے حاصل کیا ہے۔ ہم ان کی روشنی کا چراغ لیے گمراہی کی ظلمتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں تاکہ خدا کے نورانی احکام تک پہنچیں، اور چونکہ علماء اسلام اس امر سے واقف تھے لہٰذا انہوں نے ان کے حالات زندگی تفصیل سے لکھے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس میدان میں ابن اثیر کی اسد الغابہ، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اصابہ، ذہبی کی میزان الاعتدال اور کئی دوسری گراں قدر کتابیں تالیف کی ہیں جو سنی نقطہ نظر سے اصحاب کی بایوگرافی کو معرض نقد و نظر میں لاتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء سلف تاریخ نویسی میں ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جو اموی یا عباسی حکمرانوں کے فکر و خیال کے مطابق ہونا تھا، جبکہ یہ حکمران اہل بیت رسول سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ حکمران ہر اس شخص سے دشمنی رکھتے تھے جو اہل بیت کی پیروی کرتا تھا۔ اس بنا پر انصاف کی بات نہیں کہ ہم محض ان کی تحریروں پر اطمینان کر لیں اور انہی تحریروں کو کافی سمجھ لیں، اور ان تمام مسلمان علماء کے اقوال کو درخور انترنا نہ سمجھیں، جن کو ان حکمرانوں نے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اہل بیت کی پیروی کرتے تھے اور ان استبدادی اور منحرف حکومتوں میں انقلاب کے خواہاں تھے، دبایا، ملک بدر کیا اور قتل کر دیا۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے اصل مشکل خود اصحاب ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامہ لکھنے کے بارے میں اختلاف کیا۔ اس وصیت کے لکھے جانے میں جو انہیں قیامت تک گمراہی سے بچاتی، اور یہی وہ اختلاف تھا جس نے امت اسلامیہ کو اس فضیلت سے محروم کر دیا، اسے گمراہی کی وادی میں دھکیل دیا، اور نتیجتاً وہ متفرق ہو گئے اور آپس میں کشمکش برپا ہوئی، نزاع ہوا، سقوط میں گرفتار ہوئے اور ان کی عزت جاتی رہی۔ وہ خود ہی تھے جنہوں نے خلافت کے معاملے میں اختلاف کیا اور دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اور پھر شیعان علی اور شیعان معاویہ۔ انہوں نے خود ہی کتاب اللہ کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فرقوں نے جنم لیا، کلامی اور فکری مکاتب پیدا ہوئے، قسم قسم کے فلسفوں نے ظہور کیا جن کے پیچھے صرف سیاسی اغراض و مقاصد کار فرما تھے، اور لوگ سلطنت اور حکومت تک رسائی کے راستے تلاش کرتے تھے۔ اگر صحابہ یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے تو مسلمان منتشر اور پراگندہ نہ ہوتے۔ اب جو بھی اختلاف ظاہر ہوتا ہے وہ لوٹ کر صحابہ کے اختلاف کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سب کا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اور ان امور میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتحاد ہے۔ لیکن اختلاف پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعدہ سے شروع ہوا، جو آج تک چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا الا ماشاء اللہ۔ بہرصورت علماء شیعہ سے بحث و گفتگو کے دوران میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ ان کے نزدیک اصحاب کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ان برگزیدہ اصحاب پر مشتمل ہے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کو بخوبی پہچانا، نبی سے آخری قطرہ خون تک کے لیے وفاداری کا عہد باندھا، قول میں سچائی اور عمل میں اخلاص کے ساتھ آپ کی مدد کی، اور آپ کے بعد نہ منقلب ہوئے اور نہ مرتد ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی آیتوں میں ان کی تعریف کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مدح سرائی کی۔ شیعہ انہیں عزت و ایک تکریم کے ساتھ یاد کرتے ہیں جس طرح کہ اہل سنت یاد کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ عبارت ہے ان اصحاب سے جو اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، لیکن طمع کے سبب یا خوف کی وجہ سے اسلام لائے اور پیروی کی۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان دھرتے تھے، بعض اوقات حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ کے امر و نہی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ نص صریح کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کبھی ان کو سرزنش اور کبھی تہدید کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی آیتوں میں انہیں رسوا کیا اور رسول اللہ نے بہت سی روایتوں میں انہیں متنبع کیا ہے، اور شیعہ ان کا کوئی احترام اور تائید کیے بغیر ان کے کاموں اور رویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ عبارت ہے ان منافقین سے جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب رسول کہلوایا، حالانکہ رسول اللہ کو نگاہ بد سے دیکھتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام لائے مگر باطن میں اپنے کفر پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اکرم کے قریب کیا تو اس لیے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ منافقون نازل کیا اور بہت سے مقامات پر ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کی وعید سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ بعض اصحاب کو ان کا نام و نشان بتایا۔ شیعہ اور سنی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجنے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنے کے معاملے میں متحد ہیں۔ ایک اور گروہ بھی ہے جس کے افراد اگرچہ اصحاب میں سے ہیں مگر وہ ایک خصوصی امتیاز کے حامل ہیں۔ اس امتیاز کے اسباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی رشتہ، ان کے اخلاقی اور روحانی فضائل اور وہ اوصاف ہیں جن کے خدا اور اس کے رسول قائل ہیں ہوئے۔ اس مخصوص امتیاز میں کوئی شخص ان کا شریک نہیں ہے۔ یہ وہی اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں رجس سے دور رکھا اور انہیں ہر برائی سے پاک رکھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ ان پر درود و سلام بھیجنا واجب قرار دیا جس طرح کہ اپنے رسول پر درود و سلام بھیجنا واجب قرار دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ان کے لیے خمس کا ایک حصہ مقرر کیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ رسالت محمدی کے اعزاز میں ان کی محبت و مودت ہر مسلمان پر واجب کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ یہ لوگ اولی الامر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے امر کی اطاعت لازم قرار دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یہ لوگ راسخون فی العلم ہیں جو قرآن کی تعویلات جانتے ہیں اور متشابہ کو محکم سے الگ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ یہ لوگ اہل ذکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیث ثقلین میں قرآن کا ہم دوش قرار دیا ہے۔ حدیث ثقلین من جملہ ماخذ کے کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 182 میں قرآن کا ہم دوش قرار دیا اور دونوں سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں کشتی نوح کی مانند قرار دیا ہے۔ حدیث سفینہ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151، تخلیص الذہبی صواعق محرقہ صفحہ نمبر 184 اور صفحہ نمبر 234۔ انہیں کشتی نوح کی مانند قرار دیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرقاب ہوا۔ اصحاب اہل بیت کی قدر و منزلت جانتے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور شیعہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو تمام اصحاب پر مقدم رکھتے ہیں، ان کی برتری کے قائل ہیں اور اس سلسلے میں کتاب اور سنت سے واضح دلائل دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت اہل بیت رسول کی فضیلت اور ان کی عزت کے متعارف ہونے کے باوجود صحابہ کی اس تقسیم بندی کے قائل نہیں، اور نہ ہی وہ اصحاب میں سے کسی کو منافق مانتے ہیں، بلکہ وہ تو اصحاب کو بعد از رسول بزرگ تو ہی قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی تقسیم بندی کو مانتے ہیں تو وہ سابق الاسلام ہونے اور اسلام کے لیے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کے حوالے سے مانتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک سب سے افضل خلفائے راشدین اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ کی باقی 6 شخصیات ہیں۔ چنانچہ جب وہ درود پڑھتے تو رسول اور آل رسول کے ساتھ وہ اصحابہ ہی اجمعین کا لاحقہ لگا کر تمام اصحاب کو درود میں شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں سنی ہونے کے ناطے علماء اہل سنت سے جانتا ہوں، اور صحابہ کی تقسیم بندی کی باتیں میں نے علماء شیعہ سے سنی ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ میں نے سوچا اصحاب کے سلسلے میں اپنی بحث گہری تحقیق کے ساتھ شروع کروں، اور میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے میری رہنمائی کی تو میں غیر جذباتی ہو کر دونوں گروہوں کی باتیں بے لاگ سنوں اور ان میں جو باتیں بہترین ہوں ان کی پیروی کروں، اور اس سلسلے میں میرا اعتماد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، منطق۔ میں ان منقولات کے سوا کسی چیز پر اعتماد نہیں کروں گا جن پر سب لوگوں کا اتفاق ہے، خصوصاً قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں اور احادیث صحیحہ کے معاملے میں۔ نمبر دو، عقل۔ انسان کے لیے عقل بہترین نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی وجہ سے انسان کو جملہ مخلوقات پر برتری اور بزرگی بخشی ہے۔ قائرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے بندوں سے احتجاج کرتا ہے تو انہیں عقل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے کیا لوگ عقل نہیں رکھتے، کیا لوگ غور نہیں کرتے، کیا لوگ سوچتے نہیں، کیا لوگ دیکھتے نہیں وغیرہ۔ بنابراین عملی صورت یہ ہے کہ میرا اسلام عبارت ہے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان سے، اور اس بات پر ایمان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ حقیر اس معاملے میں کسی بھی صحابی پر تکیہ نہیں کرتا، چاہے اس کا رتبہ کتنا ہی اونچا ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قرابت کتنی ہی زیادہ ہو۔ بس میں نہ اموی ہوں، نہ عباسی اور نہ فاطمی، میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ، میں کوئی دشمنی نہ ابو بکر سے رکھتا ہوں، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، حتیٰ کہ کوئی دشمنی سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی سے بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وحشی بھی بالآخر اسلام لایا تھا اور اسلام ماضی کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور رسول اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ اب جبکہ میں اس بحث کو شروع کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مکمل اخلاص کے ساتھ خالی ذہن کرتا ہوں اور اپنے تمام گزشتہ افکار و عقائد سے دستبردار ہوتا ہوں تاکہ حقیقت تک پہنچ جاؤں۔ بس انشاءاللہ اپنی بات اصحاب کے مختلف موقف سے شروع کرتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے نمبر 1، اصحاب صلح حدیبیہ۔ قصے کا خلاصہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال عمرہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے 1400 اصحاب کے ہمراہ نکلے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ تلواریں اپنی کمر سے لٹکائے رکھیں۔ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے تاکہ قریش جان لیں کہ آپ عمرہ کرنے آئے ہیں اور جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن قریش کے دل میں تکبر تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر اہل عرب یہ سنیں گے کہ محمد زبردستی مکے میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے قریش کی طاقت کا جنازہ نکال دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لہٰذا انہوں نے سہیل بن عمرو بن عبدود عامری کی قیادت میں کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جنہوں نے یہ درخواست کی کہ اس بار آپ جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس چلے جائیں۔ یہ درخواست اس شرط سے مشروط تھی کہ آئندہ سال وہ 3 دن مکہ کو آپ کے اختیار میں دے دیں گے۔ ساتھ قریش نے کچھ دشوار نوعیت کی شرطیں رکھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، کیونکہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن بعض اصحاب نے رسول اللہ کے اس رویے کو پسند نہیں کیا اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ حضرت عمر رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے کیا آپ واقعی خدا کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر ہیں اور دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں حضرت عمر، تو ہم کیوں اپنے دین کو ذلیل کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں خدا کا نبی ہوں اور ہرگز خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم خانہ خدا میں چلیں گے اور طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا میں نے تمہیں خبر دی تھی کہ ہم اسی سال وہاں پہنچیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم آئندہ سال آؤ گے اور طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر جناب ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، کیا یہ واقعی نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے وہی سوالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے حضرت ابو بکر سے کیے، اور حضرت ابو بکر نے وہی جواب دی اور کہا یہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ ان کی تائید کرتا ہے، پس تم ان کی نافرمانی سے باز آؤ اور ان کی فرما برداری کرو۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، اٹھو قربانی کرو اور سر منڈواؤ، مگر خدا کی قسم ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو 3 بار دہرایا۔ جب کسی نے بھی اس حکم کی اطاعت نہیں کی تو آپ اپنے خیمے میں گئے، پھر باہر آئے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات کیے بغیر اپنے ہاتھ سے اونٹ کی قربانی کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حجام کو پکارا کہ وہ آپ کا سر مونڈے۔ جب اصحاب نے صورتحال دیکھی تو اٹھے، انہوں نے قربانی کی اور انہوں نے ایک دوسرے کا سر مونڈا، اور قریب تھا کہ بعض لوگوں کو قتل کر دیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے قصے کا خلاصہ ہے، اور یہ وہ روداد ہے جس پر شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں۔ اس قصے کو ارباب سیر و تاریخ نے نقل کیا ہے۔ بخاری نے بھی اسے اپنی صحیح میں کتاب الشروط باب الشروط فی جہاد میں نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد الوسیر باب صلح حدیبیہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ طبری، ابن اسیر اور ابن سعد جیسے سیرت نگاروں اور تاریخ نویسوں نے، اور بخاری اور مسلم کی قبیل کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر تھوڑا غور کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ میں یہ پڑھوں کہ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا اور سرسری گزر جاؤں۔ اس قصے کو پڑھ کر کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی سیدھے اطاعت کرتے تھے اور ان کے احکام پر بے چوں چراں عمل کرتے تھے؟ یہ قصہ ان کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی قلعی کھول دیتا ہے۔ کیا کوئی باشعور شخص تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل ایک معمولی بات ہے، یا قابل قبول ہے، یا قابل معافی ہے، ارشاد الہی ہے؟ نہیں، قسم تمہارے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے اختلافات میں حکم قرار نہ دیں، پھر تم جو فیصلہ کرو اس پر اپنے دل میں کچھ ملال محسوس نہ کریں اور بے چوں چراں تمہارے حکم کو تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ کیا حضرت عمر نے اس موقع پر حکم رسول کو حیل و حجت کیے بغیر مان لیا تھا، یا ان کے دل میں شک و تردد تھا؟ خصوصاً اس وقت جب انہوں نے کہا کیا آپ واقعی خدا کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بخش جواب دے دیا تو کیا وہ اس کے بعد خاموش ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور وہی سوالات ان سے کیے۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا اور انہیں نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو کیا وہ خاموش ہو گئے؟ میں نہیں جانتا، شاید ہو گئے ہوں، اور رسول اللہ یہ حضرت ابو بکر کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں، ورنہ کیوں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بس میں نے اس سلسلے میں کچھ کام کر لیے ہیں۔ اب خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام تھے جو انہوں نے کر لیے تھے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ باقی صحابہ نے بھی اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کان نہیں دھرا، حالانکہ آپ نے 3 بار اپنا حکم دہرایا۔ اف میرے خدایا، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے حکم کو اس طرح پس پشت ڈال دیں؟ اگر یہ بات صرف شیعہ روایات میں آئی ہوتی تو میں اسے ہرگز نہ مانتا، بلکہ اسے اصحاب پر تہمت سمجھتا، لیکن یہ بات اس قدر مشہور ہے کہ تمام محدثین اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا، اور چونکہ میں نے اپنی تئیں عہد کر رکھا ہے کہ جو روایت متفق بین الفریقین ہوگی اسے قبول کروں گا، اس لیے عین اس حالت میں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اور ان اصحاب کی طرف سے کیوں کر معذرت طلب کر سکتا ہوں جنہوں نے بعثت سے لے کر صلح حدیبیہ تک تقریباً 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور نبوت کے تمام معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھے، اور قرآن انہیں شبانہ روز یہ بات یاد دلاتا رہا کہ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں کس ادب کے ساتھ رہے اور کس طرح آپ سے بات کریں، یہاں تک کہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ پیغمبر کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بولیں گے تو ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر نے دیگر صحابہ کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، جبھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی بات انسنی کر دی، اور خود حضرت عمر اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، اور اس بارے میں یہ بات بھی ملتی کہ وہ بار بار کہتے تھے میں نے اس قدر روزے رکھے، صدقے دیے، نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ اس بات کی کچھ تلافی ہو جائے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کہی تھی۔ اس سلسلے میں پورا واقعہ ان سے منقول ہے۔ سیرت
حلبیہ باب صلح حدیبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت عمر نے بھی اپنے غلط رویے کو اسی دن محسوس کر لیا تھا، اور مجھے اس کا یقین اس لیے کہ یہ قیل و قال نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں بند ایک کھلی حقیقت ہے۔ نمبر 2، اصحاب اور واقع قرطاس و قلم۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ عام فہم ترجمے کے پیش نظر قذف شانے کی ہڈی کو قرطاس لکھا گیا ہے۔ اس داستان کا خلاصہ: اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے 3 روز قبل آپ کے گھر میں اکٹھے ہوئے تو آپ نے یہ خواہش فرمائی کہ کاغذ اور قلم لایا جائے تاکہ آپ ایک ایسی تحریر لکھ دیں جس کے ذریعے لوگ ہمیشہ کے لیے گمراہی سے بچ جائیں۔ لیکن بعض اصحاب نے آپ کی خواہش کا احترام نہیں کیا اور آپ پر ہذیان گوئی کی تہمت لگائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس داستان کو قدر تفصیل سے سنیے۔ ابن عباس کہتے ہیں جمعرات کا دن۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب جوائز الوفد۔ جمعرات کا دن وہ کیسا المناک دن تھا، رسول اللہ کا درد شدید ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو سکو۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ حاضرین نے حضرت عمر سے اختلاف کیا تو لوگ باہم جھگڑا کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے تھے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھنے دو تاکہ اس کے بعد گمراہی سے بچا جا سکے، اور کچھ لوگ حضرت عمر کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ جب رسول اللہ کے حضور غل ہونے لگا تو آپ نے فرمایا اٹھو اور میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس طرح ابن عباس برابر کہا کرتے تھے سب سے بڑی مصیبت تو جمعرات کی مصیبت تھی جب لوگوں نے داتن قلقل کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر نہیں لکھنے دی۔ کتاب کے حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب مرض الطب باب قول المرض توامنی، کتاب العلم باب کتابۃ العلم، کتاب المغازی باب مرض نبی و وفاتہ، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ باب کراہیت الخلاف، صحیح مسلم کتاب وصیہ باب ترک وصیہ، مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193، تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ یہ روح فرسا واقعہ بالکل صحیح ہے کیونکہ شیعہ علماء اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ یہاں بھی میں اپنے اسی عہد کے مطابق جس کا ذکر کر چکا ہوں اس روایت کو قبول کرتا ہوں اور دانتوں تلے انگلی دابے حضرت عمر کے موقف کی توجیہ کے معاملے میں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں اختیار کیا تأمل سے کام لیتا ہوں۔ اور یہ حکم کیا تھا؟ گمراہی سے امت کے تحفظ کا حکم۔ بلا شبہ اس تحریر میں مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز ہوتی جو ان کے ہر شک و شبے کو دور کر دیتی۔ مجھے شیعوں کی اس بات سے کوئی سروکار نہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحریر کے ذریعے حضرت علی کو اپنا خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ حضرت عمر اس بات کو بھانپ گئے تھے لہٰذا مقابلے پر اتر آئے۔ شاید شیعہ ہمیں اپنے اس دعوے سے مطمئن نہ کر سکیں، لیکن کیا ہم اس دردناک واقعے کی معقول توجیہ کر سکتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اس قدر غضبناک کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور ابن عباس کو اس قدر رلایا کہ ان کے آنسوؤں سے سنگریزے بھیگ گئے، اور انہوں نے اس کو سب سے بڑا المیہ کہا۔ اہل سنت کہتے ہیں حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کو محسوس کیا، لہٰذا انہوں نے دل سوزی سے کام لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہوں۔ اس تجزیے کو تو سادہ لوگ افراد بھی قبول نہیں کرتے، اہل دانش کیا قبول کریں گے؟ اور میں نے بارہا کوشش کی کہ حضرت عمر کے لیے کوئی عذر تراشوں، لیکن واقعے کی حقیقت نے مجھے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ اگر ہذیان بکتے ہیں الیاذ باللہ کو درد نے ان پر غلبہ کیا سے بدل بھی دیں تب بھی حضرت عمر کی اس بات کی تعویل تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں کہ تمہارے پاس قرآن ہے اور قرآن تو ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن پر قرآن نازل ہوا زیادہ بہتر طور پر قرآن جانتے تھے، یا یہ کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاشا اللہ،
یا یہ کہ آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ استغفر اللہ۔ اور اگر اہل سنت کی یہ توجیہ صحیح ہے تو پھر قطعی بات ہے کہ رسول اللہ حضرت عمر کے اس حسن نیت سے باخبر تھے، اور بجائے اس کے کہ ان پر غصہ ہوں اور فرمائیں کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، آپ ان کا شکریہ ادا کرتے اور انہیں قریب بلاتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ تو لوگوں نے کیوں آپ کی اطاعت کی، اور کیوں نہیں کہا کہ حضرت ہذیان بکتے ہیں؟ کیا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کی تدبیر کارگر ہو چکی تھی؟ رسول اللہ وصیت نہ لکھ سکے تھے اور اب وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ رہی یہ بات کہ لوگوں نے بہت شور و غل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہتے ہوئے اختلاف کیا اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سے ایک گروہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے دو، اور دوسرا گروہ حضرت عمر کی حمایت کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضیہ سادہ نہیں تھا اور اس کا تعلق صرف حضرت عمر سے نہیں تھا۔ اگر اتنی سی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر حضرت عمر کو مطمئن کر دیتے کہ میں ہرگز خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، اور پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ امت کی ہدایت کے معاملے میں آپ پر درد کا غلبہ ہو۔ لیکن مقصد حضرت عمر کے اس قول کے بعد کچھ اور ہی نوعیت میں سامنے آیا، اور معلوم ہوا کہ پہلے ہی لوگوں نے اتفاق کر رکھا تھا اور اسکیم بن چکی تھی۔ البتہ اس سارے ہنگامے میں انہوں نے خداوند تعالیٰ کی اس بات کو فراموش کر دیا کہ اے مومنو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو نہ بولا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ لیکن یہاں اس واقعے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اونچی آواز اور زیادہ اونچی ہوئی اور خاکم بدہن آپ پر ہذیان گوئی کی تہمت لگائی گئی، اور لوگوں کی چلاہٹ کے سبب حضرت کے حضور میں زبانی کشمکش برپا ہوئی۔ میں قریب یقین رکھتا ہوں کہ بیشتر حاضرین جو مجلس میں تھے حضرت عمر کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تحریر لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ آپ کا احترام نہیں کرتے اور آپ کے بارے میں اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے کہ اس نے آپ کے روبرو اونچی آواز سے بات کرنے کو منع کیا ہے، اور یہ لوگ جو امر الہی کے بالمقابل سرکشی اور نافرمانی کر رہے تھے آپ کی تحریر کو بھی نہیں مانیں گے۔ اس طرح حکمت رسول کا تقاضا تھا کہ ان کے واسطے کوئی تحریر نہ لکھیں، کیونکہ جس وقت آپ زندہ تھے انہوں نے آپ کی طرف التفات نہیں کیا، تو وہ وفات کے بعد کس طرح اس پر عمل کریں گے؟ بلکہ سرکشی کرتے ہوئے کہیں گے چونکہ آپ حالت ہذیان میں تھے اس لیے آپ کے کچھ احکام جنہیں آپ نے حالت مرض میں بیان کیا ہے قابل رد ہیں، کیونکہ آپ کی ہذیان گوئی پر ان کا یقین ثابت تھا۔ اے خدا، میں تیرے رسول عالی مقام اور ذو احترام کے حضور میں ایسی گستاخی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کو کس طرح تسلی دوں، اپنے نفس کو کس طرح مطمئن کروں، اپنے ضمیر کو کیوں کر سمجھاؤں کہ اس میں حضرت عمر کی کوئی ذاتی غرض کارفرما نہیں تھی اور وہ غیر ارادی طور پر یہ بات کہہ گئے تھے، جبکہ آپ کے بعض اصحاب نے جو آپ کے حضور میں حاضر تھے اس مصیبت پر گریہ کیا، یہاں تک کہ سنگریزوں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا، اور اس روز کا نام روزۃ المسلمین، مسلمانوں کی بدقسمتی رکھا، اور اس لیے میں اس سلسلے میں تمام توجیہات کو مسترد کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس قضیے کا سرے سے انکار کر دوں تاکہ اس کی مصیبت سے چھٹکارا پاؤں، مگر کیا کروں کہ صحاف کی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کو درست مانا ہے، مگر انہوں نے اس کی کوئی توجیہ نہیں کی ہے، لہٰذا اس واقعے کی وضاحت کے سلسلے میں شیعوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو قبول کر لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ان کا تجزیہ منطقی ہے اور اس معاملے میں ان کی تائید کے قرائن زیادہ ہیں۔ آقائے باقر صدر سے اس معاملے میں جو کچھ میں نے پوچھا تھا اس کا جواب ہنوز میرے ذہن میں تازہ ہے۔ میں نے کہا تھا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ امام علی کی خلافت کے بارے میں جو کچھ تحریر کرنا چاہتے تھے، یہ بتائیے کہ تمام صحابہ میں سے سیدنا عمر نے آخر یہ کس طرح سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوائیں گے، اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ بات ان کی ذہانت کی دلیل ہے۔ آقائے صدر نے جواب دیا تھا، نہ صرف حضرت رسول
نہ صرف حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے باخبر تھے بلکہ حاضرین میں سے بیشتر لوگوں کو یہ بات معلوم تھی، کیونکہ اس سے قبل آپ یہ فرما چکے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت، پس اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 328، مطبوعہ دارالفکر بیروت۔ اور اب مرض الموت میں بھی یہی فرما رہے تھے کہ میں تمہیں ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ بعد میں تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ حاضرین سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ غدیر خم میں کہا تھا اسی کو لکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی مزید تاکید ہو جائے، اور وہ اللہ کی کتاب اور آپ کی اطرت سے وابستگی کا حکم ہے، اور اطرت کے سربراہ بلا شبہ حضرت علی ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے تم پر قرآن اور علی کی پیروی لازم ہے، اور اس سے ملتی جلتی بات آپ نے دیگر کئی مواقع پر بھی کہی تھی جیسے کہ محدثین نے ذکر کیا ہے۔ نیز یہ کہ اکثر قریش امام علی کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ کمسن تھے، انہوں نے ان کا غرور توڑا تھا، ان کی ناک رگڑ دی تھی اور ان کے سورماؤں کے پیٹ پھاڑ دیے تھے، لیکن انہیں جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حد تک جسارت کریں جس حد تک ان کی جسارت صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے آئی، نیز جس حد تک شدید مخالفت اس وقت سامنے آئی جب آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر دیگر مواقع پر مخالفتیں کیں، جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مقابلے میں مخالفت نے لوگوں کے اندر ایسی جرت پیدا کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر کا لوگوں سے یہ کہنا کہ تمہارے پاس قرآن ہے اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کے مشمولات کے برعکس ہے جس میں قرآن و اطرت کے ساتھ وابستگی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، پس ہمیں اطرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے اس قول کی کوئی معقول توجیہ سوائے اس کے نہیں کی جا سکتی کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے، اور یہ توجیہ باطل اور غیر معقول ہے۔ اگر میں تعصب اور جانبداری سے کام نہ لوں بلکہ عقل سلیم اور فکر آزاد کو فیصلہ کرنے دوں تو پہلی توجیہ کو قبول کروں گا، اور یہ آسان ہے اس بات کی نسبت کہ حضرت عمر کو الزام دوں کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر سنت کو مسترد کر دیا، اور اگر بعض حکمرانوں نے سنت رسول سے یہ کہہ کر روگردانی کی کہ اس میں تناقضات بہت ہیں، تو انہوں نے تاریخ اسلام کی اس واقعے کی مثال دیے، باوجود یہ کہ میں حضرت عمر کو اس واقعے کا اور امت کو ہدایت سے محروم کرنے کا تنہا ذمہ دار نہیں سمجھتا، اور اگر میں حضرت عمر کے حق میں انصاف سے کام لوں تو ان کو بھی اور ان اصحاب کو بھی برابر کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں گویا کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ ابن عباس اس واقعے کو ایک بہت بڑی مصیبت قرار دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ایک نبی کی عزت کا دفاع نہیں کرتے اور نبوت کے بجائے صحابیت کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ صحابی کی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی دھن میں اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اس واقعے کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں پاتے تو حقیقت سے فرار کیوں اختیار کرتے ہیں اور اسے چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ اصحاب بھی ہماری طرح ہی بشر ہیں، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، اور ان کے بھی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں اور صحیح راہ پر بھی چلتے ہیں، اور ہمارا تعجب اس وقت دور ہو جاتا ہے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کی داستانیں بیان کرتا ہے کہ ان کی قوموں نے کس قدر ان کی مخالفت کی جبکہ وہ ان کے معجزات کی ناظر و شاہد تھیں۔ اب میں خلیفہ دوم کے سلسلے میں شیعہ موقف کو سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں وہ ان کو مسلمانوں کی بدبختی کا سب سے زیادہ ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو اس واقعے قرطاس و قلم کے بعد شروع ہوئی اور امت کو اس ہدایت سے محروم کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، اور برملا یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو حق کو پہلے پہچانے، پھر شخصیات کو پہچانے
اور حق کے مقابلے میں شخصیات کی خاطر عذر تلاش نہ کرے۔ رہے وہ لوگ جو شخصیات کے ذریعے حق کو پہچانتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا آغاز صفحہ نمبر 114 اور ہیڈنگ ہوگی اصحاب اور لشکر اسامہ سے کریں گے۔